representing veterans of Pakistan, ex-servicemen of Pakistan, of the three services, Pakistan Army, Pakistan Navy, and Pakistan Air Force. I have with me Air Vice Marshal Fahim, which is sitting with me. I have Major General Jafri. I have Major Wasim, representing social media, Brigadier Zareen, and Brigadier Jamil. Gentlemen, we represent over 2 million retired officers, JCOs, NCOs, and all ranks, from 4-star to a sepoy, a soldier, sailor, and airman. We are here today to talk about the recent developments between India and Pakistan and the false flag operation that India did in Pahalgam, Kashmir, in occupied Kashmir. It was a false flag operation which was initiated by India itself. And from this operation, they wanted to take an advantage of closing Indus water and abrogating the Indus Treaty between India and Pakistan. Mind it, it was done at a time when Vice President of America was visiting India. This is not the first time that India has done this. Prior to this, in 2019, if you remember, Pahalgam operation, false flag operation was done. And at that time, India, taking the excuse of this, abrogated 370 and 35A of the Constitution. Gentlemen, we are here to reiterate our support to the armed forces of Pakistan and the defense of Pakistan. Let me assure you that all veterans from all armed forces who are retired, we have retired from service, but believe me that we are always available to defend each and every inch of Pakistan. We reiterate our support that any time India threatens Pakistan, they will get a very, very befitting reply. And inshallah, on one order from the higher authorities, Pakistan Army Chief, we all will be there fighting along our armed forces on ground, in the air, and at the sea. And we want to give this message to the entire world that this time the India has threatened the very lives of Pakistanis by abrogating the Indus Water Treaty, which India cannot do unilaterally. You know it. But we are there. In fact, any time they go in for this adventure physically, they will get a befitting response and a strong, measured, befitting response. So we are here to stand together and show our solidarity to armed forces of Pakistan, to people of Pakistan,
and to this Dharti Pakistan. Believe you me, whatever we are today, it is because of this country, Pakistan, and the armed forces of Pakistan. So till death, we pledge that we are going to stand by it and defend each and every inch of Pakistan. The Indians have done all this at a time when Pakistan was progressing economically, politically, and it is becoming a really progressive nation. Just to stall all this, the Indians have undertaken all this false flag operations, and believe you me, India, this is not the first time. During our service also we have seen the Indians have been doing lot of terrorism in Pakistan. It is not, and it's not a story that I'm telling you, it is a fact. In Balochistan and KPK and elsewhere also. So let it be very clear that hence on this will not be tolerated. Pakistan is on road to progress, prosperity, and we all veterans stand by it, and we inshallah will put in all our efforts to stabilize Pakistan and defeat all threats that emanate from India or elsewhere. Throughout Pakistan and particularly in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. So this is what we would say. I'll just hand over to Marshal, please. शुक्रिया सर. मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में सबसे पहले तो आपको पीएफ की तैयारी के मतलब बताऊंगा, और दूसरा फिर मैं जो पीएफ के वेटरन्स की जो जज्बा है उसको हाईलाइट करूंगा. सबसे पहले तो तैयारी पे देखिए कि टेक्नोलॉजी और मैन पावर दो चीज़ें होती हैं किसी भी एयरफोर्स की, वो जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाती है ये कम करती है. टेक्नोलॉजी वाइज 2019 में पीएफ ने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया था कि वी आर मच अहेड ऑफ द इंडियंस. ठीक है जी. इन 2-3 सालों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने और भी ज़्यादा तरक्की की है जहाँ तक कि टेक्नोलॉजी का दारोमदार है. इसके अलावा जो पीएफ की मैन पावर है वो इस कौम के सबसे बेहतरीन बच्चे हैं. ठीक है जी. और वो उनको पीएफ में इंतहाई मेहनत मुशक्क़त में डाला जाता है, और वो जब बाहर निकलते हैं तो कुंदन बन के निकलते हैं ट्रेनिंग के ज़रिए. तो टेक्नोलॉजी, और हमें ये एहसास है पीएफ को कि जब पूरी कौम हमारे पर इतने पैसे खर्च कर रही है, इतने महंगे महंगे जहाज़ लेके दे रही है, तो पीएफ का फ़र्ज़ है कि उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें. तो वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जो मैन पावर है ये सारी दुनिया मानती है. ये वही मैन पावर है जिसने इसराइल के जहाज़ शूट किए थे. ठीक है जी. तो वो अभी भी अमेरिकन के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं और ममालिक के साथ एक्सरसाइज करते हैं. वो सब के सब हमें जो ना एक्नॉलेज करते हैं. तो यहाँ तक टेक्नोलॉजी मैन पावर पीएफ की है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट. और टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पीएफ इज़ हेड ऑफ द इंडियंस. ठीक है जी. और दूसरी बात जो है उनकी जो मोटिवेशन है ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है पूरी कौम का. जो इंडिया अगर किसी भी चीज़ में हमारा मुकाबला कर सकता है तो ये मोटिवेशन है, जो जज्बा है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता. तो वो जो पीएफ की मैन पावर है इसके जज्बे की मैं आपको अक्कासी करता हूँ कि जो ही कोई छोटा सा ऐलान होता है तो पूरी मैन पावर जो है जो काम 6 घंटे में करती है वो 1 घंटे में करना शुरू कर देती है. ठीक है जी. तो ये है हमारी तैयारी. जो पीएफ वेटरन्स हैं वहीं पे सर्व करके आए हैं, हमारे वही जज्बात हैं, हम अवेलेबल हैं, वी आर टेक्निकल पीपल. और हमारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी एयरफोर्स को हमने ऑलरेडी बता दिया है, दे नो इट. कहीं भी हमारी ज़रूरत है हम वहाँ पहुँचेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे. बेशक अदना से अदना ड्यूटी हमें दीजिए, हम करेंगे. बाकी जो है ना फिर सवालों में जो हम देख लेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये सारा इधर आए हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं. जो हमारा मकसद है यहाँ आने का वो ये है कि वी हैव टू
reaffirm our support for the armed forces, for the Pakistan Army especially. ہماری جو آرمی ہے, وی آر ریپرزینٹنگ دی بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ. یہ میں ایسے جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ چلے جائیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ. دس از دی بیسٹ آرمی آف دا ورلڈ. ہمارے لوگ انٹرنیشنل کمپٹیشنز جیتتے ہیں, پیٹرولنگ کمپٹیشنز, باقی کمپٹیشنز. ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہر انٹرنیشنل کمپٹیشن میں دے آر اہیڈ. یو این کے اندر جو ہماری ریپرزنٹیشن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ہے. سو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی موٹیویٹڈ ہماری آرمی ہے اور کیا کیا کام کر رہے ہیں. ہم لوگ ویٹرن ضرور ہیں, لیکن جو موٹیویشن ہے ہماری وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ابھی آپ کہیں ہم میں سے کسی کو بھی, وی آر ولنگ اینڈ وی آر ریڈی, ایکچولی مینٹلی وی آر ریڈی کہ کوئی بھی ٹاسک ہمیں آرمی دے ہم ابھی کرنے کو تیار ہیں. اتنی جان ہے ہم میں ابھی بھی, کسی قسم کا ٹاسک, مطلب کہ نچلے سے لیول سے لے کے اوپر لیول تک. یہ ہماری ڈیوٹی ہے اس قوم کے لیے. ہم نے 40 سال اس قوم کی خدمت کی ہے اور ابھی ٹائم ہے کہ ہم پے بیک کریں. اس کے بعد ایک دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو انڈینز ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن آج سے نہیں کر رہے ہیں, یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں. آپ شروع کریں گنگا ہائی جیکنگ سے, انہوں نے فالس فلیگ آپریشن تھا. مقصد یہ تھا کہ ٹو کٹ آف دی اوور فلائٹس ٹو دین ایسٹ پاکستان. پھر آپ آ جائیں مختلف اور چیزوں کے اوپر. میں صرف موٹی 2-3 انسیڈنٹ کا ذکر کرتا ہوں. جب کلنٹن نے آنا تھا تو 36 سنگھ پورہ میں میسیکر ہوا سکھوں کا, 35 سکھ میرے خیال تھے, ان کا میسیکر ہوا. انہوں نے پاکستان پہ فوراً ڈال دیا. اب آپ سملیرٹی دیکھیں نا, ابھی ادھر وانس آ رہا ہے, ادھر کلنٹن آیا اور وہ انہوں نے ہم پہ میسیکر کا ملبہ ڈال دیا. لیکن جب انکوائری ہوئی ہے اور انڈین کورٹ نے ہی کہا کہ نہیں, دس جو ایویڈنس ہے وہ بنایا ہوا ہے, اٹ از ناٹ کریکٹ. اور اس لیے اٹ واز پروون ان دی انڈین کورٹ کہ پاکستان ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. پھر آپ آ جائیں جو انڈین جو پارلیمنٹ ہے اس پہ اٹیک جو ہوا, اگین اٹ واز پروون بیانڈ ڈاؤٹ کہ جی یہ پاکستان نے نہیں کرایا. حالانکہ اس کی وجہ سے پوری اسکیلیشن ہو گئی تھی, ڈپلائمنٹ ہو گئی, انہوں نے ان کو بہانہ مل گیا. جو جموں اور کشمیر اسمبلی میں ہوا, اگین اٹ واز اے فالس فلیگ, اٹ واز اے فالس فلیگ. یہ میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو انڈین اپنی انکوائریز نے یہ فالس فلیگ قرار دیا ہے کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. ابھی جو پلوامہ آپ جانتے ہیں جو ہوا اور کیسے ہوا اور کیا ہمارا رسپانس تھا. جو ابھی ہوا ہے پہلگام کا, یہ تو آپ لوگوں کو ابھی بہت بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ یہ اتنا بھونڈا طریقے سے انہوں نے کیا ہے, بھونڈے طریقے سے کیا ہے یہ جو فالس فلیگ ہے. مطلب کہ 10 منٹ میں FIR ہو گئی, آدھے گھنٹے کا راستہ, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. سو یہ آپ کو بتاتا ہے انڈین مائنڈ سیٹ. یہ جو جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا ہے جو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی جو ہے, یہ آج سے نہیں, انڈینز بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, مودی نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو قطرے کے لیے ترساؤں گا. ٹھیک ہے جی, دس از آل پارٹ آف دیٹ اسٹریٹجی. اور یہ جو اول تو دریائے انڈس کو روکنا 10-15 سال کی بات ہے اور ہم کوئی چپ تو نہیں بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے یہ جو چیز ہے اس کے مائنڈ میں, اور یہ دس از ون آف دی آبجیکٹیوس جو مودی نے یہ کرایا ہے سارا. اور دوسرا, ان کو ہمیشہ بہانہ مل جاتا ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں, ٹیررزم کا ایک ان کو ملا ہوا ہے اور اس پہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر آپ نوٹ کریں, انڈیا کو وہ سپورٹ نہیں ملی ہے جو پہلے انڈیا کو ملتی تھی. وہ فیک ویڈیوز ڈال رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, دس شوز کہ دے آر ڈیسپریٹ. اور وہ ٹرمپ نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ جی دونوں بوتھ آر آور فرینڈس اور دے آر ولنگ ٹو میڈیٹ. ٹھیک ہے جی, چائنا کا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ آیا, ہمارے فیور میں. ٹھیک ہے جی,
سو جتنا انڈین پلان تھا یہ فالس فلیگ کا یہ نگیٹ ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ ابھی پرابلم میں ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگین ایز اے ویٹرن آئی ایم کنونسڈ کہ پاکستان آرمی جو ہے دیٹ از دی بیسٹ آرمی آف دی ورلڈ. میں نے آرمی میں لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے, ہم سب نے کیا ہے ٹرین. وی نو کہ کون کیا ہے, لہٰذا وی آر کنونسڈ کہ جی یہ بہت ایک سالڈ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہیں اپنی آرمی کے ساتھ, اور ہم تیار ہیں کوئی بھی ہمیں ایکشن دیا جائے ہم کرنے کو تیار ہیں ایٹ دس مومنٹ. ویٹرنس جو ہے سارے, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Brigadier Sardar Muhammad Zareen Khan, representing as President Veterans Kashmir Chapter. موجودہ صورتحال کے بارے میں پہلے کافی کچھ کہا جا چکا ہے, تو چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں مختصراً صرف ایک پیغام تک جاؤں گا کہ ویٹرن کشمیر کی طرف سے میں اپنی آرمی, اپنے چیف, اپنے گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر میرے اس وقت 1,00,000 ٹرینڈ آل رینکس جرنیل سے لے کے سپاہی تک موجود ہیں. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اگر فوج کی آرگنائزیشن سے واقف ہوں تو یہ میری فورس 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے, اور الحمدللہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم اپنے آرمی سے آگے جا کر اس مکار انڈیا کا مقابلہ کر سکیں. انڈیا کو جو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں وہ مختلف بہانوں سے, ایک تو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتا ہے اور دوسرا کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے. یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. میں پیغام لے کے آیا ہوں, وہ پیغام یہ ہے کہ 1947 میں بھی یہ ایکس سروس مین لوگ تھے, ویٹرنس تھے, جنہوں نے یہ آزاد کشمیر کا خطہ آزاد کرایا. 70 سال سے زیادہ ہو گئے, ہم اس انتظار میں ہیں کہ UN ریزولوشن کے اوپر عمل کیا جائے گا, کشمیریوں کو ان کا حق دلایا جائے گا. ہم کب تک صبر کریں گے؟ ہم حکومت سے, آرمی سے اجازت چاہتے ہیں کہ تاکہ ہم انڈیا کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکیں, اور انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنے کشمیر کے اس خطے کو آزاد کرا سکیں. اور میرا یہ بیان کوئی ایسی برٹ نہیں ہے, میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ ٹرین مین پاور موجود ہے, ہمارے لوگوں کا مورال ہائی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے راولہ کوٹ میں ایک بڑا کنووکیشن کیا, اس کے بعد ہجیرہ میں کیا, جس کے اندر آرمی کی ہائر کمانڈ بھی موجود تھی, اور ان کی موجودگی میں لوگوں نے یہ بھرپور انداز سے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا, اور ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کی کہ انہیں اجازت دی جائے تاکہ وہ اس جہاد کا آغاز کر سکیں. اور پھر پچھلے سال ہم نے UN ہیڈ کوارٹر میں اسلام آباد میں جا کر ویٹرنز کی طرف سے ایک ریزولوشن بھی ان کو پیش کیا کہ ہم اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر UN اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر ہمیں کوئی اس کے بعد آپ کے پاس بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمیں روکا جائے. اور پھر ویٹرن کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ الحمدللہ ہم میں وہ جو جہاد کا جذبہ ہے وہ ابھی تک موجود ہے, اور مسلمان کے لیے جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر وہ جہاد کر کے
शहादत का रुतबा हासिल कर सके या गाजी बन सके, तो इससे बड़ा कोई और एजाज़ नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारे वेटरन कश्मीर की तरफ से पैगाम यही है कि एक तो हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, दूसरा इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कश्मीर के मसले का यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल ढूंढे, नहीं तो उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा कि हम खुद इंडिया के साथ जहाद करने की हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये सब कुछ जो इंडिया ने इस वक्त ड्रामा किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और इन कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए, इसके अदा करने के लिए उसने इस चीज़ को, और ये आपने देखा है कि ये जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं ये सारे कश्मीर के अंदर ही होते हैं। क्यों? कि कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, वो इंडिया का अपना हिस्सा नहीं है, उसमें ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, इसलिए इंडिया के लिए मुसलमानों की कोई उतनी वक़्त और कदर नहीं है। तो हम आखिर में यही कहना चाहते हैं कि आपके तफ़ैल, आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से, कि हमारा पैगाम पहले तो यूएन तक पहुंचाया जाए कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। दूसरे नंबर पर अपनी फ़ौज को हम ये यकीन दिलाते हैं कि हम जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो जो फर्स्ट लाइन है उससे भी आगे इंशाल्लाह हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया के ख़िलाफ़ सफारती सतह पर भरपूर अंदाज से यूएन और दूसरे ब्रादर मुसलमानों मुल्कों को उनको बावर कराया जाए कि इंडिया बार बार इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना करे और फिर कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है उसको वो बंद करे। बहुत शुक्रिया फॉर पेशेंट हियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद जमील और मैं सिंध से आया हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग द वेटरन चैप्टर ऑफ सिंध। मैं ज़्यादा लंबी बात ही नहीं करूँगा, सिर्फ 3 चीज़ें रिपीट करूँगा जो आप पहले सुन चुके हैं। जनरल राहील शरीफ साहब का बयान कि चाहे कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। और रिसेंट DGISPR ने भी कहा इंडिया शुरू वो करेगा, ख़त्म हम करेंगे। इंडिया जब चाहे आ जाए, आएगा अपनी मर्ज़ी से और बताएंगे हम के जाना किधर है। आप यकीन करें कि सिंध में जितने भी गाजियान हैं सब रेडी हैं। दे आर आस्किंग अस डेली कि सर बताएं कब जाना है और कहाँ जाना है। जब भी हमारी ज़रूरत होगी वी आर रेडी टू फाइट, और हर जगह अपनी फ़ौज के साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं। न सिर्फ गाजियान जो कि फ़ौज से रिटायर्ड हैं, बल्कि सिंध में एक बहुत बड़ी तादाद हुर मुजाहिदीन की है जो तैयार हैं। उसके अलावा कौम का हर फर्द रेडी है। इंडिया में आजमाना चाहता है, आजमा ले। और 10 दिन से हम इंतज़ार में हैं, वो नहीं आया। अब तो नारा लग रहा है कि तुम नहीं आते तो बताओ हम आते हैं। थैंक यू वेरी मच।